بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو اپنا کام کرنا آتا ہے۔ یہاں پر میں دو خبروں کو جوڑ کے پڑھوں گا تو آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہوا کیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا پڑا۔ وہ تمام چیزیں آپ کو سامنے رکھوں گا تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو تین خبریں ملاؤں گا تو، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اس حکومت کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ میں پوری کی پوری گیم ہے۔ اب بے شک وہ 13 جماعتیں ہوں، لیکن 13 جماعتوں کے ہاتھ میں یہ گیم ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو بیان نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں ورنہ ہم حکومت توڑ دیں گے، تو یہ تھوڑا سا لاڈ دکھایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی۔ اگر میں بات کروں جو سمجھ میں بات آ رہی ہے، جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے، ناقص رائے ہے، لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حکومت توڑ دیں گے اور پھر جو ہے بہت مضبوط ہو کر عمران خان آئے گا، تو اگر ابھی یہ صورتحال ہے تو بعد میں کیا ہوگی، تو اس لیے جو ہے ہماری باتوں کو مانا جائے۔ تو یہ تو ہے لاڈ پیار۔ اب لاڈ پیار کے اندر ایک کام اور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ سختیاں شروع ہو گئی تھیں۔ آپ کو میں نے صبح کی ویڈیو دی تھی صبح، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو پنجاب اسمبلی کا جو سٹاف ہے وہ اس طرح لٹکا ہوا ہے عدالت تھانوں میں جیسے کہ تیتروں کا شکار کرنے کے بعد وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر صورتحال عجیب رنگ کی ہوئی ہے، اور وہاں پر تبادلے مذاق ہیں، اور پولیس نے بیعت لے لیا ہے حمزہ کا، چاہے حمزہ وہاں پر چیف منسٹر ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں شہباز شریف صاحب، اکثریت کھو چکے ہیں، 4 ووٹ کم ہو چکے ہیں، تو اکثریت کھو چکے ہیں۔ پریزیڈنشل آرڈر کے بارے میں نے بات کی تھی آپ سے، لیکن اب ان تمام باتوں کو روکتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی۔ اب جو بالکل لیٹسٹ ہے اس میں بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، سپریم کورٹ کا ایکشن کیوں آیا، اتنا لیٹ نائٹ کیوں یہ تمام باتیں ہوئیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز کی پیروی کرنے والی نیب پروسیکیوشن ٹیم کو دھمکیاں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ فری ہینڈ ہے، ہم سے پوچھے گا کون، مطلب یہ ان کی ایک سوچ تھی، اور سوچ کسی حد تک ٹھیک تھی کہ ہم سے پوچھے گا کون، ہم جو مرضی کریں، اور ماضی میں کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اب وہ تو بیچ میں ایک نئی پارٹی بھی آ گئی پوچھنے والی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا، لیکن ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیبل ٹینس گیم چلتی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز کی پیروی کرنے والی نیب پروسیکیوشن ٹیم کو دھمکیاں ملی، جس میں بات نہ ماننے پر سنگین نتائج کے لیے کہا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز میں نیب پروسیکیوشن ٹیم کو دھمکیاں دی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ دھمکیاں نیب ریفرنس میں پیش ہونے والی ٹیم کو ملی، جس میں پروسیکیوشن ٹیم کو کیسز کی پیروی کرنے سے روکنے کے لیے حکم دیا گیا، کہا گیا کہ بس اب رک جاؤ، اور ذرائع نے بتایا کہ پروسیکیوشن ٹیم کو بات نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس حوالے سے نیب پروسیکیوشن ٹیم نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے نارملی کہ جب پروسیکیوشن ٹیم کو جتنی بھی دھمکیاں ملیں اس میں ایک نام ایف آئی اے کا بھی آیا کہ ایف آئی اے کو دھمکیاں ملیں، مگر ایف آئی اے نے کہا کہ ہم دھمکیاں نہیں ملیں، مگر ملیں، انہوں نے نہیں ملیں، اور کوئی اگر یہ بات کرے گا تو ہم اس کو فیک مانیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو فیک مان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر پریشر ہے، اور اس پریشر کو آگے دیکھتے ہیں۔ اور شہباز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں 3 مختلف ریفرنسز زیر سماعت ہیں، جس میں منی لانڈرنگ ہے، آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس کی تفتیش جاری ہے، اور IFIA وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ منی لانڈرنگ کیس کی پیروی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آئی، اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کی جانب سے درخواست میں کہا گیا تھا کہ تفتیشی افسر کے ذریعے DGFIA نے پیغام بھیجا کہ پیش نہ ہوں، اور بتایا گیا کہ DG اب اس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتے۔ کتنا اوپنلی کہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ درخواست کے مطابق تفتیشی افسر نے بتایا کہ شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، انتہائی ضروری ہے کہ یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں آئے، جس کے بعد عدالت نے سکندر ذوالقرنین کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ اسکرین پہ آپ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو دکھاتا چلوں، اور یہاں پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کا از خود نوٹس۔ جو چودھری افتخار کے بعد جو معاملات شروع ہوئے تھے، اس کے بعد از خود نوٹس بہت کم ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم حتی الامکان از خود نوٹس نہیں لیا کریں گے۔
تو یہ بہت اچھی روایت بھی تھی جو انہوں نے کہا، لیکن معاملہ کتنا سنگین ہوگا، معاملہ کیوں ایسا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم از خود نوٹس لیتے ہیں، تو معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پروسیکیوشنز افسروں کے حالیہ تبادلوں اور فوجداری مقدمات پر اثر انداز ہونے کی مبینہ کوششوں کی میڈیا رپورٹس پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے بدھ کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا، یہ بیان آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک جج کی سفارشات پر موجودہ حکومت کی اعلیٰ عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف فوجداری مقدمات میں پروسیکیوشن برانچ کے آزادانہ کام میں مداخلت کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ بیان کے مطابق خدشہ ہے کہ مبینہ مداخلت مقدمات پر پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے اور پروسیکیوشن کے پاس موجودہ شواہد اور ثبوتوں کو مٹانے اور اہم عہدوں پر موجود افراد کے تقرر اور تبادلے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے اقدامات اور میڈیا میں نیب قوانین میں مجزبہ ترامیم کے حوالے سے آنے والی خبریں ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم پر اثر انداز ہونے اور بحیثیت مجموعی معاشرے کے بنیادی حقوق کو متاثر کرنے اور عوام کے ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی پر اعتماد کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی اے کے عمران خان نے بھی کہا تھا، اپنے جلسوں میں کہتے رہے کہ بھائی صاحب اس کے اوپر آواز اٹھا لیں، اللہ کا آواز سے آواز اٹھا لیں، میری محنت ضائع ہو گئی، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ ہے وہ لیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا ثناء نے اپنا تاثر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاثر کے بنیاد پر 100 ماڈل لیا گیا تو یہ سپریم کورٹ تاثر کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے رانا ثناء نے کہا ہے تو کیا اس کا مطلب ہوگا۔ اور نجی ٹی وی سے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جو 100 موٹو ہے یہ غلط لیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے غلط لیا ہے۔ یعنی کہ آپ کی اور میری آنکھیں ہیں، ہماری سوچ مختلف ہو سکتی ہے مگر ہماری آنکھیں تو ہیں، ہمارے کان بھی ہیں۔ مزے کی بات ہے مگر ہمارے کان بھی ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ حس جو ہے ہم میں مشترکہ ہے، ہمارے سوچ مختلف ہو سکتی ہے مگر ہماری حس مختلف نہیں ہے۔ تو آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں سنا ہے کہ تبادلے ہوئے ہیں، دھمکیاں جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے دی گئی ہیں۔ اب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس میں ہارٹ اٹیک ہو گئے یا یہ ہو گیا، وہ ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے، مگر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو اکھاڑ پچھاڑ اور تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ تو کوئی چھپی بات تو نہیں ہے، ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، مگر دیکھنے والے کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کسی بھی سوچ کے ساتھ ہوں، آپ کسی کے بھی ساتھ ہوں۔ نیب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ نون لیگ کے کیا خیالات ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو آپ سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کرو اور نیب کے اندر ترامیم کرو اور نیب کے وہ تمام قوانین، یعنی کہ نیب کے دان توڑ دو۔ یہ باتیں تو سن لی ہے نا آپ نے۔ تو اس بات پر یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ٹی وی کے اوپر بھی اگر ریکارڈ ہے تو وہاں پر بھی مل جائے گا، یوٹیوب پر آ جاؤ وہاں پر بھی مل جائے گا۔ تو اس کے اندر لفظ مبینہ تو لگانا بھی نہیں چاہیے، تو کلیئر کٹ بات ہے کہ نیب کے خلاف نون لیگ کا واضح معاملہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک بات بہت کلیئر تھی کہ اس حکومت کو یہ شک تھا یا یہ وہم تھا کہ مطلب اگر میں اوپنلی بولوں تو، اگر میں بہت ہی الفاظوں کو ڈھکا چھپا نہ بولوں، اوپنلی مجھے تھوڑا سا بولنے دیجئے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ خیال تھا کہ فوج اور عدالت عمران خان کے خلاف ہے، یہ انہوں نے سوچ لیا تھا۔ اور اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت یا فوج کی طرف سے، یعنی کہ اگر کہیں نہ کہیں عمران خان صحیح بھی ہوا کسی پوائنٹ کے اوپر تو عدالت ریلیف نہیں دے گی، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اور وہ آپ کے سامنے میں کلیئر کر دوں، وہ یہ کہ عدالت جو ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں ہوتی ہے، عدالت جو ہے وہ قانون پہ کھڑی ہوتی ہے اور قانون پہ فیصلے کرتی ہے۔ اب جو چیز اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اپنے لیے، کیونکہ اس نے اپنا وقار کو بلند رکھنا ہوتا ہے، اپنے معیار کو بلند رکھنا ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے اوپر ہے بھی کیا، مطلب لوگ کہاں جائیں گے، کس سے بات کریں گے۔ تو از خود نوٹس جو ہے اس نے سپریم کورٹ کی ساکھ کو جتنے بھی، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو وقار ہے اس کو کتنا زیادہ اونچا اٹھا دیتی ہے جب آپ ایسے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج کہاں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے۔ تو آرمی چیف ہو یا فوج کہاں رہتی ہے، پاکستان میں رہتی ہے۔
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستانی جو ہے چاہے وہ فوجی ہو یا جج ہو یا کوئی بھی ہو وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہونے دے. یہ ممکن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون عمران خان کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ ہے, مگر ایک بات پہ سب متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کے اوپر سب متفق ہیں, کیونکہ سب نے یہاں رہنا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.